جناب السلام علیکم. باتیں چل رہی ہیں سلیم احمد صاحب کی اور آج تیسرا حصہ انشاءاللہ اب اس کو ہم رفتہ رفتہ اس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو آج آپ سلیم صاحب کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ دیکھیے سلیم صاحب اپنی زندگی میں 2 مرتبہ ذہنی خلفشار کا شکار ہوئے. ایک کا حال ثاقب فاروقی نے لکھا ہے, ایک کا آغا ناصر نے, لیکن ہم اس کی تفصیل نہیں بیان کرتے ہیں. وہ ان کا خلفشار تھا, ذہن پہ کس اتنا قسم کے دباؤ تھے معاشرے کے, لیکن اس دباؤ میں بھی وہ جب چارپائی پہ کھڑے ہیں یا کہیں کھڑے ہیں, اسلام اور پاکستان کے حق میں تقریریں کر رہے ہیں جس میں سے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس کے بعد ان کے علاج ہوئے. ان کی زندگی 55 سال کی تھی اور اس میں 2 ذہنی خلفشار کے نتیجے میں بہت لمبا عرصہ لکھنے پڑھنے سے الگ رہے, لیکن پھر بھی اس مختصر زندگی میں وہ بہت کام کر گئے. 1977 میں جو فوجی بغاوت ہوئی بھٹو کے خلاف, اس کے نتیجے میں بہت سارے شاعروں اور ادیبوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لیا اور ان کو کوئی اور جگہ نہ ملی. لندن تو نہیں, ہندوستان چلے گئے. اچھا, ہندوستان میں فہمی ریاض ہیں, احمد فراز ہیں وغیرہ, ان کو سب سے اچھی جگہ وہی ملی. طاہر مسعود نے پوچھا کہ اگر یہ لوگ واپس آئیں تو ان خلاف کیا کارروائی, واپس آنا چاہیں تو ان کو اجازت دینی چاہیے اور کیا کارروائی ہونی چاہیے. انہیں کہا کہ وہ پاکستان آئیں تو انہیں ایک بے شرمی کی زندگی جینے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے, کوئی کارروائی نہ کرنا چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ انہیں انتقامی کارروائی بھی پسند نہیں تھی, لیکن وہ اس بات کے بھی خلاف تھے کہ جلا وطنی اختیار کریں, وہ بھی دشمن ملک کے اندر. وہ خود ستائی کے عادی بھی نہیں تھے, نہ مبالغہ آرائی کرتے تھے, لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ مجھے بیان کرنا چاہیے. مجھے چھوٹوں سے کیسے ملنا چاہیے اور بڑوں کو کیسے ادب کرنا چاہیے یہ بھی جاننا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بات تو پرانے دور کے حساب سے ہے کہ کسی انسان پر وحی آئے, یعنی حضور وغیرہ دور میں, تو اسے ابو جہل کی دلجوئی کی خاطر انکسار پسندی نہ کرے اور اسے چھپائے نہیں. وحی آئی ہے جیسے حضور پہ آئی تو اس کا برملا اعلان بھی کرنا چاہیے. اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حسب مراتب لوگوں کے متعلق سلوک کرنا چاہیے. کلیات سلیم ایک کتاب آئی ہے, اسی طرح سے سلیم احمد کے مضامین بھی ہیں. اس میں السلام فاروقی نے 35 سال سلیم احمد کے ساتھ صرف کیے. ریڈیو پاکستان کا تو لیکن فاروقی صاحب بہت جلد چھوڑ کر کے تدریس میں چلے گئے تھے, استاد بن گئے تھے. ان کہتے ہیں کہ وہ کسی سے معروف نہیں ہوتے تھے اور نہ کسی کو معروف کرتے تھے. ان کی شخصیت منموہنی تھی, لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے تھے. 48 سے 83 تک, یعنی میرے خیال یہ 35 سال ہوتے ہیں. اس دوران 85 تک سلیم احمد سے تعلقات رہے ان کے, اور ان کی زبان سے کبھی ناشائستہ بات نہیں سنی 35 سال میں, اور نہ کسی کی بےہودہ گفتگو, نہ کسی کی برائی. وہ ایک شفیق باپ تھے, محبت کرنے والے اور ایک خدمت گزار بیٹا بھی. دوستوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا, مثالی تھا. افتخار عارف کسوٹھی سے مشہور شاعر, وہ لکھتے ہیں, انہوں نے ایک بتایا کہ ایک انٹرویو میں حسن رضوی نے لیا تھا جو جنگ لاہور میں شائع ہوا, بعد میں کتابی شکل دی گشت و شنید کے نام سے. افتخار عارف کہتے ہیں کہ پاکستان میں جن لوگوں کا ساتھ اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا, ان میں سلیم احمد کا نام نہ لینا احسان فراموشی کے مترادف ہوگا. شعر گوئی میں اگر ہم نے کسی سے سیکھا تو وہ سلیم احمد کی ذات تھی, اور یقین کیجیے ہم نے ان سے بہت سیکھا. ایک شاعرہ اور ادیبہ ہے کشور ناہید, ان کی کتاب ہے شناسائیاں رسوائیاں. اس میں وہ لکھتی ہیں کہ وہ زمانے میں کراچی جانا ہوتا تو سلیم احمد کے گھر بھی نشست ہوتی, مذاق بھی ہوتا. سلیم احمد
جماعت کے ساتھ، مطلب جماعت اسلامی کے ساتھ بڑا نظریاتی بہت تھا دونوں میں. ہاں رکھتے تھے، اور میں ان کی بیری تھی، لیکن وہ مجھے بہت مان دیتے تھے. وہ لکھتی ہیں کہ سلیم بھائی میں رغبت نام کوئی چیز نہ تھی، نہ وہ کسی کی حیثیت سے یا رتبے سے متاثر ہوتے تھے. وہ ماشاء اللہ کے دنوں میں مختصر عرصوں کے لیے وزارت اطلاعات کے مشیر بھی ہوئے، اور جب فوج نے اقتدار سنبھالا تو سیاسی لوگوں کو بھی اپنی کابینہ میں شامل کیا، تو ان کو وزارت اطلاعات کا مشیر بنا گیا. تو آغا ناصر نے ان سے کہا کہ سلیم بھائی پہلے تو میں آپ کا افسر تھا. غالباً یہ دور وہ تھا جب محمود حسن فاروقی صاحب وزیر اطلاعات تھے بالحال. تو اب تو آپ میرے افسر ہیں. تو انہوں نے میری گال تھپ تھپائے. آغا ناصر کو وہ آگو کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا آغا ناصر نے اب تو آپ افسر ہیں، آپ کا کہنا ہمارے لیے حکم کے برابر ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، مجھے سینے سے لگایا، کہا آگو تم میرے لیے ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح رہے ہو، اس وقت بھی جب تم میرے افسر تھے، اور اس وقت بھی جب میں اس وزارت کا مشیر ہوں. آغا ناصر لکھتے ہیں کہ پہلی میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے پسند کیا. پھر رفتہ رفتہ یہ پسندیدگی اپنائیت اور محبت میں تبدیل ہو گئی، مگر ان کی محبت میں شفقت کا پہلو بھی تھا. ڈاکٹر جمیل جالبی وہ سلیم احمد کے میرٹھ کے ساتھی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ دائرہ ادبیہ کے ایک سلسلے میں سلیم احمد نے ایک نظم سنائی جس کا ٹیپ کا مصرع تھا انقلاب یا انقلاب یا انقلاب، انقلاب یا انقلاب یا انقلاب. یہ نظم اتنی پسند کی کہ ساری محفل مجسم واہ واہ بن کر رہ گئی. اور اسی میں ایک جلسے میں سلیم احمد نے ایک غزل سنائی تو لوگ حیرت زدہ ہو گئے، اور اس شعر پر تو بے ساختہ داد ملی جو آج بھی آوازیں میرے وجود کا چاہیے. جمیل جالبی کہتے ہیں وہ شعر تھا، زمیں کی مشکلوں کو سمجھ سکیں گے نہ عرش والے، زمین کی مشکلوں کو نہ سمجھ سکیں گے نہ عرش والے، کہ آسمان سے زمین کے اوپر نگاہ پڑتی ہے طائرانہ. یہ ہے ان کی زندگی کا بنیادی وصف. اسلام اور پاکستان سے محبت رہی ہے. جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کی عمر 20 سال بھی نہیں تھی، اس سے 1 سال کم تھی. اور وہ بڑے تجربے میں کہتے کہ ہجرت کرے یا نہیں. تو ان کی ملاقات شبیر احمد عثمانی سے ہوئی. سلیم احمد کا یہ تجربہ دیکھ کر کے عثمانی صاحب نے ایک بات کہی کہ تم خلافت اسلامیہ چاہتے ہو، یہ بتاؤ اس کا امکان وہاں زیادہ ہے جہاں ہندو اکثریت ہے، یا وہاں زیادہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ سن کر مجھے محسوس ہوا میرے قلب کی خلفشار دور ہو گیا، اور میں مسلم لیگی بن گیا، اور اس کے بعد یہ پاکستان آ گیا. اچھا، یہ پاکستان جب ٹوٹا 71 کے اندر، تو ان کی ذہنی حالت بھی عجیب تھی، اور وہ کالم وغیرہ لکھتے تھے، مختلف فرض ناموں سے بھی مختلف جگہوں پر اخبار لکھتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ پاکستان ٹوٹنے کے وقت جو لکھا وہ میری زندگی کے شدید ترین جذبات ان میں آ گئے. الیکشن کا نتیجہ نکلا، اس سے جو نتیجے میں ملک ہی ٹوٹ گیا. ان کی ایک نظم آئی مشرق ہار گیا. انہوں نے لکھا کہ یہ طوفان کی طرح نظم میرے وجود پہ چھا گئی. بے خودی کا عالم تھا، روتا جاتا تھا اور لکھتا جاتا تھا. بس مجھے اس روتا جانا اور لکھتے جانے پہ مجھے حفیظ میرٹھی یاد آ گئے. حفیظ میرٹھی؟ ہاں. شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے. اور جو دوسرا میں شعر ہے، ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی روتا جائے گاتا جائے. روتا جائے گا، یہ ذرا پھر سنائیے گا. یہ ہائے وہ نغمہ جس کا مغنی روتا جائے گاتا جائے، دل سے نکلتا ہو. سلیم احمد کا بھی یہی حال تھا. گھر میں پڑے لکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے ٹوٹنے کے اوپر. ان کے دوستوں میں بھی جو تھے ان کا رویہ سب سے اچھا تھا. ان کی والدہ کو سب انہی کی طرح آپا کہتے تھے. ان کی ایک بہن ہے زائدہ،
اب تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ حیات ہیں، تو اللہ ان کو صحت دے. ان کے بھائی، ان کے ساتھی بھی ان کو بہن کی طرح عزیز رکھتے تھے، اور سلیم احمد بھی ان کی خواتین کو ایسے رکھتے تھے. ایک خط انہوں نے ساقی فاروقی کو لندن لکھا کہ ایک مرتبہ تم پاکستان آؤ اور اپنی تینوں ماؤں سے ملنے کے لیے آ جاؤ. اچھا. تینوں ماؤں سے مراد ساقی فاروقی کی اپنی ماں، اطہر نفیس مرحوم کی ماں، اور ایک اور ہے اپنی ماں ساقی فاروقی کی ماں اور اطہر نفیس کی ماں. دوستوں کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے نام دے رکھے تھے. ساقی فاروقی کو سقوہ کہتے تھے، آغا ناصر کو آغوں، اور کبھی آغا خان اور کبھی نام کے ساتھ خان ملا دیتے تھے. جواباً ساتھی انہیں سلیم خان کہہ کر پکارتے تھے. سلیم خان. سلیم بھائی شاعر ادیب نہ تھے، بلکہ انسانیت اور رواداری اور شرافت کا حسین پیکر تھا. ان کی بات ان کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے، جب باتیں ان کی سنیے گا تو دیر تک سر دھنیے گا. واہ. جب باتیں ان کی سنیے گا تو دیر تک سر دھنیے گا. بہت اچھی گفتگو رہی، اور آپ نے سلیم صاحب کی شخصیت کے جو پہلو بتایا ہمیں ان قسطوں میں، مجھے سب سے زیادہ جو اس میں پسند آیا کہ ایک طرف تو وہ نظریاتی آدمی تھے اور خاصا اپنی بات پہ بڑے شدت سے قائم رہتے تھے، مگر دوسری بات میں بتایا کہ وہ اپنے مخالفین کی بھی بڑی احترام کرتے تھے، اور ان کے اندر وہ چیز نہیں تھی کہ اگر کوئی میرا مخالف ہے تو میں نے اس کی کوئی توہین کر دی ہے. یہ نہیں، یہ تھی، اور وہ اپنے نظریات سے دستبردار بھی نہیں ہوتے تھے. جا بھائی دیکھیں نا، افتخار عارف ہیں، کشور ناہید ہیں وغیرہ، یہ سب تو ان کے نظریاتی طور پر مخالف ہی تھے نا. جی جی. ساقی فاروقی وغیرہ دوست تھے، ان کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں تھا. جی. نوازش ہے کہ آپ نے مجھے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. جی. اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ آج ختم ہوا، اور انشاءاللہ یہ امید ہے کہ جلد ہی محمود صاحب ہمارے لیے کسی اور اچھے ادیب کی تحریروں کی روشنی میں اس کی شخصیت کی نشاکشی کریں گے. چاہتے ہیں. اللہ حافظ.